میں نیو یارک امریکہ سے ڈاکٹر شہباز احمد چشتی آپ کی خدمت میں اسلامی محبت پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک سے ایک دن قبل ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں اس مہینے کی فضیلت و اہمیت کا بیان ہوتا۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک کے روزے مکہ مکرمہ میں فرض نہیں ہوئے۔ 13 سال حضور کی بعثت مبارکہ کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ میں رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہا، لیکن رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ یہ روزہ کس وجہ سے رکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات عطا کی، تو ہم شکر کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ حضور نے اپنے صحابہ کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ روزہ واجب قرار پایا۔ بعد ازاں پھر ایام بیت کے روزے چاند کی 13، 14 اور 15 کو وہ رکھنے بھی لازمی قرار پائے، یہاں تک کہ 2 ہجری کو بعثت نبوی کے 15ویں سال، حضور کے اعلان نبوت کے 15ویں سال، اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر 10 محرم کا روزہ اور ایام بیت کے روزے، ان کا وجوب ختم ہو گیا اور یہ پھر نفل قرار پائے۔ ابتدا میں روزہ 20-22 گھنٹے کا ہوتا تھا، اور پھر جو ہے اس کو سحری سے افطار تک، غروب شمس تک کر دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر مبارک۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کو برکتوں والا کہا ہے، اور رسول اللہ کی زبان رسالت نے بھی اس کو برکتوں والا کہا ہے۔ شہر مبارک، منتھ آف بلیسنگز، فل آف بلیسنگز، کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے، جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے۔ فرمایا من تقرب فیہ بحسنۃ من الخیر کان کمن ادی فریدۃ فیما سواہ، کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کیا، اللہ اکبر، اس مہینے کی برکتیں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک نفل ادا کیا تو اس کو اجر نفل کا نہیں ملے گا، فرض کا ثواب ملے گا۔ ومن ادا، اور فرمایا فریدۃ فیما سواہ، فمن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کیا، اس کو ایک فرض کا ثواب نہیں، 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص غیر رمضان میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور 2 فرض پڑھتا ہے، تو اس کو 2 فرضوں کا ہی ثواب ہے، لیکن وہی شخص جو رمضان المبارک میں جب صبح کی نماز میں 2 فرض پڑھے گا تو اس کو 2 فرضوں کا ثواب نہیں، حدیث مبارکہ میں دی گئی خوشخبری کے مطابق اس کو 140 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ پھر ظہر کے، پھر عصر کے، ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور صبر کیا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کی چیزیں بھی ہوں، پینے کی چیزیں بھی ہوں، جیب میں پیسے بھی ہوں، نہ آپ مشروب پی رہے ہوں، نہ کچھ کھا رہے ہوں، صبر ہے۔ اور آگے فرمایا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وشہر المواسات، غمخواری کا مہینہ بھی ہے، خیر خائی کا مہینہ بھی ہے۔ فرمایا وشہر فیہ وشہر یزداد فیہ رزق المومن، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ جی فلاں مہینے میں میری سیلری بڑھ جائے گی، یہ کام کروں گا تو مجھے اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ رب کائنات کا خالق یہ وعدہ فرما رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وعدے کی بشارت دے رہے ہیں کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ حضور اپنی خواہش سے تو گفتگو نہیں کرتے، اللہ کی منشا سے حضور بولتے ہیں، اور حضور نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اس روزے دار کے روزے میں کمی کیے بغیر، فرمایا اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا روزے دار کو روزہ افطار کروانا۔ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوزخ سے اس کی گردن کو رہا کر دیا جائے گا، اس دوزخ سے اس کو آزادی مل جائے گی۔ اور اللہ اکبر، روزے دار کے اجر میں کمی کیے بغیر روزے دار کے روزے کا اجر بھی روزہ افطار کروانے والے کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے، معاشی اس وقت اتنی خوشحالی نہیں تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اس شخص کے لیے بھی ہے جو کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے یا پانی پلا دے۔ تو جب آپ کسی کو دودھ یا پانی پلا دیتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے لیے یہ اجر ہے، اور اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ومن اشبع صائما سقى الله من حوضی شربۃ لا يسمع حتى يدخل الجنہ، فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، ایسا مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت ہے، پہلے 10 دن پہلا عشرہ یہ رحمت الہیہ کا دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں دعا بھی مانگنی چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ان دونوں دعاؤں کو یا دعاؤں میں سے ایک کو ضرور مانگنا چاہیے۔ پھر دوسرا فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی عشرہ مغفرت کا، گناہوں کی بخشش کا عشرہ ہے، اس میں یہ دعا مانگے استغفر اللہ واتوب الیہ، چلتے پھرتے کم سے کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے۔ دوسرے عشرے میں گناہوں کی بخشش اور معافی اور مغفرت کا عشرہ ہے۔ وآخرہ عتق من النار، اور فرمایا آخری عشرہ دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے۔ تو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ اور یہ دعا مانگے اللہم انک عفو کریم فاعف عنی، اے اللہ تو بہت ہی معافی کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اے اللہ میری غلطی اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ اور فرمایا اس مہینے میں جو ہے جس شخص نے اپنے سبارڈینیٹ سے، اپنے امپلائی سے، اپنے ملازم سے، اپنے ماتحت کام کرنے والے سے، مزدور سے ہلکی مزدوری لی، فرمایا اللہ پاک اس کو دوزخ کی آگ سے رہائی عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جو ہی رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، اس کا چاند نظر آتا ہے، فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے، وفی روایت فتحت ابواب الرحمت، رحمت کے دروازے، ڈورز آف بلیسنگز وہ کھول دیے جاتے، وفی روایت فتحت ابواب الجنت، ڈورز آف ہیونز۔ تیسرا جو ٹکڑا آیا حدیث میں وہ ہے یہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی بستیوں کے قریب جانے سے ان کو روک دیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حضور سجدہ ریزی اور دن کا روزہ، تقوی، طہارت اور پاکیزگی حاصل کریں،
کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر جوہر تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہاری سیلف اور انٹرنل پیوریفیکیشن ہو سکے، باطنی طہارت ہو سکے، قلب کا تزکیہ ہو سکے، من کی دنیا میں اللہ کی محبت کا نور باطن کی تاریکیوں کو دور کر سکے۔ روزے کا مقصد اور آبجیکٹو یہ ہے، اس پورا ریفریشر کورس جو ایک اسپرچول ریفریشر کورس ہے منتھلی، اس کا آج تو طب اور میڈیکل سائنس نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ فاسٹنگ کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج۔ تو ہمیں اللہ پاک نے بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے، اور ذیلی مقاصد میں جسمانی صحت بھی ہے، بیماریوں کا خاتمہ بھی ہے، انسان کی جو فٹنس ہے، آج ہر آدمی ڈائٹ پلان کے اوپر ہے، تو انسانی جسم کی فٹنس بھی فاسٹنگ اور روزے کے اندر موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بنیادی مقصد تقوی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ایک صدا بلند ہوتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے نیکی کا جذبہ رکھنے والے، اے نیکی کی تمنا رکھنے والے، اے نیکی کا شوق رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، آگے بڑھ اور خدا کی نیکیاں کر کے خدا کی جنت میں چلا جا، خدا کی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ مفہوم ہے اس ارشاد پاک کا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اور اے برائیوں کی جس کو لت پڑی ہوئی ہے، اے گناہوں میں پڑے ہوئے شخص، رک جا، رک جا، اب تو شیطان بھی قید ہو گیا ہے۔ ابھی اگر تیرے اندر برائی ختم نہیں ہوتی، تجھے سوچنا چاہیے کہ تیرے اندر جو نفس ہے وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہے، کیونکہ اصلی شیطان تو زنجیر میں جکڑا گیا ہے۔ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ شیطان تو قید ہے، پھر برائی کیوں ہے؟ تو ہمارے دو دشمن ہیں، ایک نفس امارہ ہے اور ایک شیطان ہے۔ تو شیطان تو قید کر دیا گیا، لیکن نفس امارہ تو ساتھ ہے۔ اب 11 مہینے نفس شیطان کی صحبت میں رہ کر شیطان سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی شخص، یعنی یہ ایک سکیل بھی ہے ایویلویشن کے لیے کہ ہم اندازہ کریں کہ ہمارا نفس کس درجے پر ہے۔ وہ نفس امارہ ہے، وہ لوامہ ہے، وہ ملہمہ ہے، وہ راضیہ ہے، وہ مردیہ ہے، وہ مطمئنہ ہے، کس درجے پر ہے؟ کس درجے پر ہے کہ اگر رمضان المبارک میں انسان کی برائی ختم ہو گئی ہے اور نیکی کا جذبہ بڑھ گیا ہے تو سمجھ لے کہ خیر ہے، ایمان کا چراغ ہے۔ اور اگر رمضان المبارک اور غیر رمضان سے اس کی طبیعت میں فرق نہیں آیا، نیکی کا شوق نہیں بڑھا، برائی سے نفرت نہیں ہوئی، تو سمجھ لے کہ میرے اندر سے ایمان کا چراغ بجھ چکا ہے اور مجھے تجدید ایمان کرنی ہوگی۔ کہ اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں، دوزخ سے رہائی کی اسناد دی جا رہی ہیں، اور ایک شخص پھر بھی گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں جب پوری دنیا ایک پینڈیمک سے گزر رہی ہے، کرونا کی کیفیت ہے، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور احتساب سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ صرف یہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے، کہ انسان زبان سے برے کلمات نہ بولے، آنکھ سے سوشل میڈیا کے اوپر برائی نہ دیکھے، کانوں سے جس کو گانے سننے کی لت پڑی ہوئی ہے وہ گانے سننے سے رک جائے۔ یہ ہے احتساب، یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جس نے ایمان اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی، احتساب اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زبان رسالت خوشخبری دے رہی ہے کہ اس شخص کے زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. اس کے زندگی بھر کے دا چارٹ آف ہز ہر ڈیڈ would be clean at the end of month of Ramadan. جو اعمال کا چارٹ ہے، جس طرح ایک ریزر ہوتا ہے، ریموور ہوتا ہے، ماہ رمضان ان گناہوں کو ریموو کر دیتا ہے. فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، تراویح کی صورت میں، تہجد کی صورت میں اور نوافل کی صورت میں قیام کیا، فرمایا زندگی بھر کے سابقہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. ناظرین محترم، کتنا سستا سودا ہے. ہمارا رب ہمیں بخشنے کے لیے کیسے کیسے پلان ہمیں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، کہ رات کا قیام بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور دن کا صیام بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اور جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. تہیا کریں کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، ہم رات کی تراویح پڑھیں گے، ہم پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ ممکن ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر بھی اس نماز کو چھوڑیں گے نہیں، قضا نہیں کریں گے، نماز کی پوری پابندی کریں گے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے تو اس کی فوراً قضا کریں گے. تہیا کریں، پورا ایک ٹائم ٹیبل، ایک اسکیجول بنائیں. ہاں، جو لوگ بیمار ہیں، جو مریض ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے رخصت دی ہے. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو وہ بعد میں اس کی قضا کر لے. یا پھر وہ اگر اس کی بیماری یعنی حاملہ عورت ہے، اس کو اندیشہ ہو کہ جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو رخصت دی. دودھ پلانے والی عورت ہے، بچے کی دودھ پلاتی ہے اور اس کو اندیشہ ہے تو پھر وہ بعد میں روزے رکھ سکتی ہے، جب فدیہ دے، اور وہ ایک مسکین کا صبح و شام کا پیٹ بھر کے کھانا ہے. لیکن اگر صحت ہو تو پھر روزے رکھنے پورے سال کے بلکہ پوری زندگی کے روزے مل کر رمضان کے ایک روزے کا کہ اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جن لوگوں کے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اللہ اکبر، ملاقات کا شوق ہے، وہ اس کے حکم کی تعمیل میں مستعد اور سرگرم ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے رب کے حکم کی تعمیل ہو سکے. ہاں، اگر بیمار ہوں تو ان کی نیت ہوتی ہے میں قضا کروں گا یا میں پھر اس کا فدیہ دوں گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی بہت ساری برکات بیان کی ہیں. تو آپ آج سے یہ تہیا کر لیں کہ یہ شہر مبارک شہر الصبر، برکتوں والا مہینہ، صبر کا مہینہ. اس میں ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے اور صدقہ و خیرات اپنے غریب بھائی بہن رشتہ دار عائشہ و قارب ان کی مدد بھی کریں گے. اور یہ جو تسبیحات آئی ہے پہلے اور دوسرے اور تیسرے عشرے کی، ان تسبیحات کو بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. پہلے عشرے میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یا پڑھیں گے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے میں اللہم اجرنی من النار اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور اپنے حلقہ احباب تک اس میسج کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ اللہ کا پیغام، اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کلمہ خیر جو ہے آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک اس میں مجھے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی مقصد ہے ان ویڈیوز کا، تاکہ ہم ان کے ذریعے جو ہے وہ خیر کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پھیلا سکیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا